بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دارالعلم 92 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کی ہماری ویڈیو جو ہے بہت ہی عام ترین ہے۔ اصول کے اعتبار سے کتب حدیث کی اقسام کتنی ہیں، اور پھر ان اقسام کو بیان کرنے کے بعد ہم ان کی مختصر تعریفات بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہر علمی بات جو ہے اپلوڈ کی جائے، چاہے وہ تلاوت کلام پاک کی صورت میں ہو، یا بیان کی صورت میں ہو، یا درس نظامی کے حوالے سے ہو، کوئی بھی ہو علمی بات ہو جس سے جو ہے فائدہ ہو، لوگوں کو، عوام الناس کو فائدہ ہو، وہ ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکیں۔ تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو معزز سامعین کرام، اصول کے اعتبار سے کتب حدیث کی اقسام جو ہے 11 ہیں جو ہم بیان کریں گے۔ پہلی جو ہے نا وہ ہے جامع۔ جامع وہ کتاب ہے جس میں تفسیر، عقائد، آداب، احکام، مناقب، سیر، فتن، علامات قیامت وغیرہ ہر قسم کے مسائل کی احادیث درج ہوں، جیسے بخاری اور ترمذی۔ دوسری جو ہم قسم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سنن۔ آپ نے سنا ہوگا سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ تو سنن وہ کتاب ہے جس میں احکام کی احادیث ابواب فقہ کی ترتیب کے موافق بیان ہوں، جیسے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ تیسری جو ہماری قسم ہے وہ ہے صحیح۔ آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ تو اب اس کی تعریف بھی سن لیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ان کے مؤلفین نے اپنے خیال میں صرف صحیح احادیث لانے کا التزام کیا ہو، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان وغیرہ۔ مسند سنتے ہوں گے، مسند حدیث کے بارے میں، مسند احمد بن حنبل۔ تو آج اس کی تعریف سن لیتے ہیں۔ مسند وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی رتبی یا ترتیب حروف، ہجہ یا تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے احادیث مذکور ہوں، جیسے مسند احمد اور مسند دارمی۔ موجم کسے کہتے ہیں؟ موجم وہ کتاب ہے جس کے اندر وضع حدیث میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھا گیا ہو، جیسے موجم طبرانی۔ مصنف وہ کہ جن میں روایات محض جمع کرنے کے ارادے سے لکھی گئی ہوں، جیسے مصنف لعبد الرزاق، مصنف لابن ابی شیبہ۔ اور ایک قسم ہے جز وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلہ کی احادیث یک جا جمع ہو، یعنی ایک جگہ پر جمع ہو، جیسے جز القراءۃ و جز رفع الیدین للبخاری و جز القراءۃ للبیہقی۔ مفرد وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک شخص کی کل مرویات ذکر ہوں۔ مستخرج آپ نے سنا ہوگا مستخرج ابی عوانہ وہ کتاب ہے مستخرج کہ جس میں دوسری کتاب کی حدیثوں کی زائد سندوں کا استخراج کیا گیا ہو، جیسے مستخرج ابی عوانہ۔ مستدرک آپ نے سنتے ہوں گے کہ یہ حدیث مستدرک کی ہے۔ تو مستدرک وہ کتاب ہے جس میں دوسری کتاب کی شرط کے موافق اس کی رہی ہوئی حدیثوں کو پورا کر دیا گیا ہو، جیسے مستدرک حاکم۔ اور معطا جو کہ اس کا نام آپ نے سنا ہو، معطا جس کتاب کو مؤلف نے دوسرے علماء کے سامنے پیش کیا ہو اور انہوں نے اس پر اتفاق فرمایا ہو، اسے معطا کہتے ہیں، جیسے معطا ابن ابی ذئب، معطا امام مالک، معطا امام محمد وغیرہ۔